ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جنوں انس جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عقاب کو اس کی جستجو کرنے کے لیے کہا۔ ہدہد یمن کی طرف سے آ رہا تھا۔ عقاب نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، آج تو کہاں غائب رہا؟ اللہ کے نبی تجھے سزا دیں گے۔ عقاب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان سنایا۔ ہدہد نے کہا، کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی استثناء نہیں کیا؟ عقاب نے کہا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہے، یا اسے لانا پڑے گی میرے پاس روشن دلیل۔ ہدہد نے کہا، پھر میں نجات پا جاؤں گا۔ عقاب نے ہدہد کو بارگاہ سلیمانی میں پیش کر دیا۔ ہدہد آپ کی بارگاہ میں ڈرا، آپ کے ادب و احترام کے پیش نظر اپنی دم ڈھیلا کیے ہوئے اور اپنے پروں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے حاضر ہوا۔ آپ نے غصے سے اس کے سر کو اپنی طرف کھینچا تو اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، وہ وقت یاد کریں جب آپ رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام پر لرزہ طاری ہو گیا اور ہدہد کو معاف کر دیا۔ پھر ہدہد نے اپنی تاخیر کی وجہ بیان کی۔ قرآن پاک میں آیا ہے، میں ایک ایسی اطلاع لے کر آ رہا ہوں جس کی آپ کو خبر نہ تھی، اور میں لے آیا ہوں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر۔ میں نے پایا ایک عورت کو جو ان کی حکمران ہے، اور اسے دی گئی ہے ہر قسم کی چیز، اور اس کا ایک عظیم تخت ہے۔ میں نے پایا ہے اسے اور اس کی قوم کو، وہ سب سجدہ کرتے ہیں سورج کو سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور آراستہ کر دیے ہیں ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، پس اس نے روک دیا انہیں سیدھے رستہ سے، پس وہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ ہدہد نے بلقیس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، اسے ہر چیز سے نوازا گیا ہے، یعنی گھوڑوں، حشم، تعداد، لشکر، سیاست، ہیبت، حشمت، مال اور نعمتوں میں سے بادشاہ جس چیز کے بھی محتاج ہوتے ہیں وہ اسے دی گئی ہے۔ بلقیس کے تخت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ تخت سونے کا تھا، اس کے پایوں پر گراں قیمتی موتی و جوہرات جڑے ہوئے تھے۔ وہ 30 گز چوڑا، 30 گز لمبا اور 30 گز اونچا تھا۔ ایک روایت 80 گز کی بھی ہے۔ ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ وہ تخت سونے کا تھا، اس کے دونوں پہلو یاقوت اور زبرجد سے مرصع تھے، اس کا طول 80 گز اور عرض 40 گز تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ تخت سونے کا تھا جو موتیوں، سرخ، یاقوت اور سبز زبرجد سے آراستہ تھا، اس کے پائے یاقوت اور زمرد کے تھے، اس پر 7 کمرے تھے، ہر کمرے کا مقفل دروازہ تھا۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ بلقیس اور اس کی قوم کافر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے، اس لعین کے کہنے پر انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت چھوڑ کر مخلوق کی عبادت شروع کر رکھی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم پوری تحقیق کریں گے اس بات کی کہ تو نے سچ کہا، یا تو بھی غلط بیان کرنے والوں میں سے ہے۔ لے جا میرے یہ مکتوب اور پہنچا دے ان کی طرف، پھر ہٹ کر کھڑا ہو جا اور دیکھ وہ ایک دوسرے سے کیا گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط تحریر کیا جس کی عبارت کچھ یوں تھی، یہ خط اللہ تعالیٰ کے بندے سلیمان بن داؤد کی طرف سے ملکہ بلقیس کے نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سلام ہو جس نے ہدایت قبول کی اور اس کی پیروی کی۔ اما بعد، تم مجھ پر فخر اور برتری کا اظہار نہ کرو اور اطاعت گزار بنتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، اسے کستوری سے بند کر دیا، مہر لگائی اور ہدہد کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے لے گیا اور اس نے دیکھا کہ ملکہ معرب میں اپنے محل میں سو رہی تھی۔ وہ سوتے وقت سارے دروازے بند کر دیتی تھی اور چابیاں اپنے سر کے نیچے رکھتی تھی۔ وہ ہدہد روشن دان سے داخل ہوا اور خط اس کے سینے پر پھینک دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ہدہد اس کے پاس اس وقت آیا جب وہ دربار لگائے بیٹھی تھی، اس کے وزراء اور مشاہیر اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کچھ دیر پھڑپھڑایا، لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے، ملکہ نے بھی سر اٹھایا، اس نے خط اس کی گود میں پھینک دیا۔ تیسرا قول یہ بھی ہے کہ اس کے محل کے اندر ایک روشن دان تھا جس کے ذریعے اندر دھوپ آتی تھی، جسے دیکھ کر وہ سورج کو سجدہ کرتی تھی۔ ہدہد آیا، اس نے اپنے پروں سے روشن دان بند کر دیا۔ جب ملکہ نے اسے دیکھا تو اس کی طرف گئی تو اس نے خط اس کی طرف پھینک دیا۔ ملکہ بلقیس نے وہ خط پڑھا، ہدہد اس سے تھوڑا دور پیچھے رہا، پھر وہ آئی، تخت شاہی پر بیٹھ گئی اور اپنے قوم کے سرداروں کو جمع کیا۔ وہ 12,000 قائد تھے، ہر قائد کے ساتھ 1,00,000 سپاہی تھے۔ قتادہ اور مقاتل کے نزدیک اس کی مجلس شورا کے ممبر 313 افراد تھے، پھر ان میں سے ہر آدمی کے ساتھ 10,000 افراد تھے۔ وہ تمام کے تمام آئے، انہوں نے مجلس مشاورت قائم کی۔ ملکہ نے کہا، قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے سرداران قوم، پہنچایا گیا ہے میری طرف ایک عزت والا خط، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ تم لوگ غرور اور تکبر نہ کرو میرے مقابلے میں، اور چلے آؤ میرے پاس فرما بردار بن کر۔
ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، مجھے مشورہ دو میرے اس معاملہ میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم موجود نہ ہو۔ جب بلقیس نے اہل رائے سے مشاورت طلب کی تو انہوں نے وہ جواب دیا جس سے عمدہ جواب کا تصور نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے، آپ غور کر لیں کہ آپ کیا حکم دینا چاہتی ہیں۔ جہاں تک فوجوں کی تعداد، سامان، جنگ کی فراہمی اور شجاعت کا تعلق ہے تو وہ آپ سے پوشیدہ نہیں، آپ خود جانتی ہیں کہ وقت آنے پر ہم اپنی بہادری اور جوان مردی کے کیسے جوہر دکھائیں گے۔ بہرحال جنگ کی ذمہ داری لینے کے لیے ہم تیار نہیں، اس کے متعلق وہی فیصلہ ہوگا جو آپ کہیں گی، ہم آپ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے بصر و چشم تیار ہیں۔ بلقیس نے ملوکیت کے مزاج سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا، قرآن کریم میں بیان کیا گیا، اس میں شک نہیں کہ بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور بنا دیتے ہیں وہاں معزز شہریوں کو ذلیل، اور یہی ان کا دستور ہے۔ بادشاہوں کے سبز قدم جہاں پہنچتے ہیں اور جس ملک کو وہ فتح کرتے ہیں اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کے معاشی وسائل پر اپنی اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں اور وہاں کے اصل باشندوں کو افلاس و غربت کی سختیاں سہنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جو شخص غلامی کی ذلت گوارا نہیں کرتا اس کو اتنا ذلیل و رسوا کرتے ہیں کہ اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے رویے کے بارے میں پتہ چلانے کے لیے کہا، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور میں بھیجتی ہوں ان کی طرف ایک تحفہ، پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ علامہ بغوی نے لکھا ہے کہ بلقیس کے تحفہ بھیجنے کا مقصد یہ تھا تاکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہچان لے، آیا کہ آپ بادشاہ ہیں یا نبی، یعنی اگر آپ بادشاہ ہوئے تو ہدیہ قبول کر لیں گے اور واپس چلے جائیں گے، اور اگر نبی ہوئے تو راضی نہیں ہوں گے مگر صرف اسی صورت میں کہ ان کے دین کی پیروی کی جائے۔ قاصد جب ہدیہ لے کر پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، تمہیں اپنی دولت و ثروت پر بڑا گھمنڈ ہے اور اپنے جواہرات سے بھرے ہوئے خزانوں پر بڑے اتراتے ہو، اور میری طرف یہ تحفہ بھیج کر تم خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ سمجھتے ہو کہ تم نے بڑی ہی قیمتی نادر چیزیں میری طرف بھیجی ہیں، لیکن کان کھول کر سن لو، میرے نزدیک تمہارے یہ تحائف اور نوادرات برقع کے برابر بھی وقت نہیں رکھتے۔ جو خزانے اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشی ہیں ان کے سامنے یہ سب ہیچ ہیں۔ انہیں اپنی ملکہ کے پاس واپس لے جاؤ اور اسے جا کر میری طرف سے یہ بات صاف صاف بتا دو کہ اگر تم نے سورج کی پرستش سے توبہ کر کے میرے لائے ہوئے دین کو قبول نہ کیا تو میں ایسا لشکر جرار لے کر تم پر چڑھائی کروں گا کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ جب بلقیس کے قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہو کر واپس پہنچے تو اس نے کہا، بخدا میں نے پہچان لیا، وہ بادشاہ نہیں، ہم ان سے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ میں اپنی قوم کے سرداروں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہوں، میں آپ میں اور آپ کے دین میں جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیں گے غور و فکر کروں گی۔ روایت ہے کہ جب وہ عازم سفر ہونے لگی تو اس نے اپنے محلات میں سے آخری محل کا مشاہدہ کیا۔ وہاں ایک ایسا کمرہ تھا جس کے اندر 7 کمرے تھے جو ایک دوسرے کے اندر تھے۔ درمیانی کمرہ میں اس نے اپنا تخت رکھا، دروازوں کو مقفل کیا اور اس کی حفاظت کے لیے چوکیدار مقرر کیے جن کا فرض تھا کہ وہ اس کے آنے تک تخت کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک باروب ہستی تھے اور آپ سے گفتگو کی ابتدا نہ کی جاتی تھی حتیٰ کہ آپ کسی چیز کے بارے میں خود ہی استفسار فرماتے۔ آپ نے ایک دن گرد و غبار اڑتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، کیسا گرد و غبار ہے؟ آپ کے ساتھیوں نے عرض کی، اس جگہ ملکہ بلقیس خیمہ زن ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، اے میرے درباریو، کون تم میں سے لے آئے گا میرے پاس اس کے تخت کو اس سے پہلے کہ وہ آ جائے میری خدمت میں فرما بردار بن کر۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم کے اشراف اور سرداروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تخت بلقیس کون لائے گا تو ایک طاقتور جن نے کہا، میں اس تخت عظیم کو آپ کی محفل برخاست ہونے سے قبل لا سکتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عرض کی افریت نے جنات میں سے، میں لے آتا ہوں آپ کے پاس اسے پیش ازیں کہ آپ کھڑے ہوں اپنی جگہ سے، اور بے شک میں اسے اٹھا کر لانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امین بھی ہوں۔ آپ نے اس کی پیشکش کو قبول نہ فرمایا، گویا آپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ آپ کا کوئی درباری اس معمولی کام کے لیے اتنی لمبی مہلت مانگے۔ چنانچہ ایک اور آدمی کھڑا ہوا، اس نے مؤدبانہ التماس کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عرض کی اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں لے آتا ہوں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ وہ ہستی والا حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے جو ایک صاحب کرامت ولی تھے، اور یہ تخت لانا بھی ان کی ایک عظیم کرامت تھی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور ان کے بھانجے تھے، مقام صدیقیت پر فائز تھے اور اسم اعظم جانتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو تخت وہاں موجود تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
پھر جب آپ نے دیکھا کہ وہ رکھا ہوا ہے آپ کے نزدیک تو فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل اور کرم ہے تاکہ وہ آزمائے مجھے کہ آیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے شکر کیا تو وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ بلا شبہ میرا رب غنی بھی ہے اور کریم بھی۔ جب تخت آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی شکل و صورت میں کچھ رد و بدل کر دو کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ تخت بلقیس کی شکل تبدیل کر دی گئی، جنات نے اس کا نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، اس کے اوپر کئی تعجب خیز کبے بنا دیے، سرخ جواہر کی جگہ سبز اور سبز جواہرات کی جگہ سرخ جڑ دیے۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پڑا تھا، اس میں کچھ تغیر و تبدل کیا گیا تھا۔ اسے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے جواب دیا یہ تو ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں اطلاع مل گئی تھی اس واقعہ کی اس سے پہلے، اور ہم تو فرما بردار بن کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے آنے سے قبل ایک محل بنانے کا حکم دیا، اس کا صحن سفید شیشے کا تھا، اس کے نیچے پانی جاری کر دیا، اس میں سمندری حیوانات ڈال دیے، اس کے سامنے اپنا تخت بچھا کر اس پر جلوہ افروز ہو گئے۔ جب بلقیس نے اسے دیکھا تو اسے ٹھہرا ہوا پانی گمان کیا اور اس میں داخل ہونے کے لیے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اسے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جو، پس جب اس نے دیکھا اس کو تو اس نے خیال کیا کہ یہ گہرا پانی ہے، اور اس نے اٹھا لیا کپڑا اپنی دونوں پنڈلیوں سے۔ آپ نے فرمایا یہ چمکدار محل ہے، بلور کا بنا ہوا ہے۔ کہنے لگی اے میرے رب، میں آج تک ظلم ڈھاتی رہی اپنی جان پر، اور اب ایمان لائی ہوں سلیمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس میں مورخین و مفسرین کا اختلاف ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنا حرم بننے کی عزت بخشی یا نہیں۔ اکثر مفسرین کا رجحان اسی طرف ہے کہ آپ نے اسے زوجیت کی سعادت سے بہرہ اندوز کیا تھا، آپ نے اس سے شادی کر لی اور اس سے انتہائی گہری محبت کا اظہار فرمایا، اسے اپنے ملک پر حکمران برقرار رکھا اور جنوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے سرزمین یمن میں 3 قلعے تعمیر کریں۔ انہوں نے ایسے قلعے بنا دیے کہ لوگوں نے ان کی مثل بلند اور حسین و جمیل قلعے نہیں دیکھے تھے۔ ان قلعوں کے نام یہ تھے سلہون، سنون اور عمدان۔ پھر اس کے اپنے وطن جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے 1 مرتبہ اس کی ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے اور اس کے پاس 3 دن قیام فرما رہتے۔ آپ صبح سویرے شام سے یمن کی طرف جاتے تھے اور صبح سویرے ہی یمن سے شام کی طرف لوٹتے تھے۔ اس سے آپ کی اولاد بھی ہوئی۔ امام بہیقی نے زہد میں امام اوزاعی سے نقل کیا ہے کہ تدمر کا ایک برج توڑا گیا، وہاں سے ایک حسین اور خوبصورت عورت کی لاش نکلی، اس پر ایک امامہ تھا، اس کی لمبائی 80 گز تھی۔ امامہ کی ایک طرف سونے کے ساتھ یہ عبارت مکتوب تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بلقیس ہوں جو سبا کی ملکہ رہی، نہ مجھ سے پہلے کوئی اس طرح ملکہ بنی اور نہ ہی میرے بعد کوئی اس شان و شوکت سے ملکہ بنے گی، مگر میرا انجام بھی موت ہوا، اے دنیا کے طالبو خواہشات کو کم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو۔ اللہ حافظ۔